اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو لوگوں کو اللہ کا نور دکھانے والا ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو جدا جدا اور الگ الگ کرنے والا بھی ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندگی میں پھر ایک مرتبہ ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے فیوز کو، برکات کو، رحمتوں کو، عظمتوں کو حاصل کرنے کا ایک موقع عطا کیا ہے۔ یہ سنہری موقع یقیناً ہماری زندگی میں اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگلا رمضان المبارک ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عبادتوں کا جو ماحول، عبادتوں کا جو سیزن مہیا کیا ہے، اس سیزن کا شعور اور تقوی کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لینا، تاکہ ہمیں اس دنیاوی زندگی میں کیے جانے والے تھوڑے تھوڑے اعمال کا بہت بڑا اجر و ثواب جب آخرت میں ملے گا، راحتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضامندی ملے گی، تو یہی ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا مبارک ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ پورے ماحول میں، پورے ایٹماسفیئر میں ایک طرح کی بھائی چارگی، اخوت، آپس میں ہمدردی، امداد، تعاون، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے ماحول میں سما جاتا ہے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہیں، خصوصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے طفیل میں مومن بندے کے روحانی جسم میں تقوی کو انسٹال کر دیتا ہے۔ جب تقوی انسٹال ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں جو لطف آتا ہے، دیگر اور مہینوں میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا جاتا۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ رہتے ہیں، اس مقدس مہینے میں اچھائی کو اپنا لیتا ہے اور برائی کو چھوڑنے پر راغب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ وہی تقوی ہے جو فلٹر اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی جسم میں فلٹر کو انسٹال کر دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ مختصر سی زندگی، یہ فنا ہونے والی زندگی، نیست و نابود اور ختم ہونے والی زندگی گویا کچے پنسل کی طرح ہے کہ ہر روز گھٹتی ہے، چھوٹی ہوتے جاتی ہے۔
हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 344 पर एक हदीस शरीफ हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी आई है। हुज़ूर अकरम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो दिन इंसान पर आता है वो इंसान से कहता है, ऐलान करता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ए इब्न आदम, ए इंसान, मैं अल्लाह ताला की नई मखलूक हूँ। ऐ इंसान, तू जो अमल करेगा मैं कल क़यामत के दिन तेरे लिए उस अमल की गवाही दूंगा। पस तू मेरे अंदर अच्छे अच्छे काम कर, मैं कल क़यामत के दिन तेरे लिए उसकी गवाही दूंगा। अगर मैं गुज़र गया तो फिर तू मुझे कभी नहीं देखेगा। फिर आगे हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि जब रात आती है तो रात भी इसी तरह कहती है। यानी हर नया दिन और हर नई रात की ये पुकार होती है कि हर इंसान को अच्छे अच्छे काम की दावत दी जाती है, और दावत देते हुए दिन और ये रात चले जाते हैं। ये सिलसिला क़यामत क़ायम होने तक रहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना ऐसा मुबारक महीना है कि अच्छे अच्छे काम करने के साथ साथ बुराइयों से बचने की जो आदत मोमिन बंदे को हासिल हो जाती है, यही रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियत है कि ये रमज़ानुल मुबारक एक मोमिन बंदे के लिए ज़बरदस्त ट्रेनर और यूँ समझ लीजिए कि रूहानी एतबार से मास्टर की है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, सामा यसुमु सौमुन, इसके माना है रुक जाना, स्टॉप, जिसे कहते हैं स्टॉप। यानी अब अल्लाह ताला मोमिनों पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं उसकी अहम गर्ज़ व गायत, अहम वजह, सबसे बड़ा रीज़न जो बता रहे हैं कि लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, बच बचा कर इस दुनिया से खैर व आफ़ियत के साथ आखिरत की सच्ची तैयारी करते हुए गुज़र जाओ। अब देखिए, ये अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को और क़ुरआन को एक मोमिन बंदे के रूहानी जिस्म में किस तरह इंस्टॉल कर दिया है, ये कैसे फ़िल्टर बना है। अब एक छोटी सी मिसाल, एक रोज़ेदार मजमे में हो या घर में हो, अपने वाशरूम में हो, अगर वज़ू कर रहा है तो वज़ू करने के दौरान 3-3 मरतबा कुल्ली कर लेने के बावजूद इस बात से बहुत डरता है कि कहीं एक ख़तरा हलक से नीचे न उतर जाए। तो ये रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियत है कि जो चीज़ हलाल थी अल्लाह तबारक व तआला ने स्टॉप, रुका दिया, रोक दिया। तो ऐसा रुका, तक़वा उसके अंदर इस तरह से इंस्टॉल हो गया कि वो वज़ू के दौरान भी ख़तई इस बात के लिए तैयार नहीं है, कोई देखे या ना देखे, कि एक ख़तरा हलक से नीचे उतर जाए। तो अब सोचिए कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अलावा और 11 महीनों में जो अल्लाह ताला ने दीगर ख़तई हराम चीज़ों को मोमिन बंदों पर जो हराम किया है, उससे बआसानी बचना मुमकिन हो सकता है, बशर्ते कि सबसे बड़ा फ़िल्टर तक़वा अपने अंदर इंस्टॉल कर ले। हाज़रीन किराम, क़ुरान पाक भरा पड़ा है, करना क्या है और नहीं करना क्या है, करने के कौन से काम है और नहीं करने के कौन से काम है, इसके लिए फ़िल्टर ज़रूरी है। देखिए, फ़िल्टर में भी जब पानी डाला जाता है तो पानी में जो जरासीम होते हैं, वायरस होते हैं, वो अलग हो जाता है, कचरा होता है वो अलग हो जाता है, और साफ़ शफ़ाफ़ पानी अलग हो जाता है। जो प्यूरिफाई पानी होता है वही पिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मोमिन बंदों के लिए भी ऐसा फ़िल्टर मुहैया कर दिया है कि गुनाहों को अलग थलग कर दो, गुनाहों से रुक जाओ, बच जाओ, और अच्छाइयों को, खुसूसियात को, फ़जीलतों को, नेकियों को लपक लपक कर इख्तियार करने की सादत हासिल करो। गुनाह ज़रूर माफ़ कर दिए जाएंगे, रहमतें ज़रूर मिलेंगी अल्लाह ताला की, बख्शिश अल्लाह ताला की मुक़द्दर में मिल जाएगी, बशर्ते कि सच्ची नदामत हो।
دل سے توبہ ہو، اللہ کی طرف جھکنے کا سچا جذبہ ہو، رسول و مہدی کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہو، تڑپ ہو، تو یقیناً رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، بخشش بھی ملے گی۔ عزیزان محترم، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی ممتا سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، بندوں سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اپنی محبت کی وجہ سے بڑھا دیا۔ 1 کرو 70 گنا زیادہ، 1 فرض 70 فرائض کا ثواب۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا کی ہے۔ محبت اللہ بندوں سے کتنی کرتا ہے، کیسی کرتا ہے، آپ ہم ریئلائز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر بات میں اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دونوں بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، باپ اور بیٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے میندر اللتی بھائیوں کی سازشوں کے سبب باپ بیٹے میں 32 برس کا 32 ایئرس کا فاصلہ ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ آپ کی بینائی چلی جاتی ہے، آپ کا ویژن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 32 سال کے بعد، یعنی 11,680 دن 11,680 ڈیز کے بعد، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں تو دیکھیے باپ سے لپٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام زار و خطار روتے ہیں، باپ بھی روتے ہیں، باپ اور بیٹے رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ بالآخر دونوں باپ اور بیٹے بے ہوش ہو گئے۔ جب دونوں بے ہوش ہو گئے تو اس کے بعد دیکھا کہ دونوں کو ہوش آیا، پھر سے لپٹے، پھر رویا، اتنا رویا کہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ حسین منظر، یہ خوبصورت منظر کون دیکھ رہے ہیں؟ ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ منظر کو دیکھا، رشک آیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ رب العالمین، کیا بات ہے، کوئی کسی کو اس حد تک بھی چاہتا ہے، اس حد تک محبت ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے عزت و جلال کی قسم، میں امت محمدیہ سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، امت محمدیہ کے گناہگاروں سے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا جانا اور ساری امتوں میں افضل امت قرار پانا، اور رمضان المبارک کے روزوں میں دیگر امتوں کو نہ ملنے والی نعمتوں سے سرفراز کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پورا ماحول محبت والا ہو جاتا ہے۔ پورے ایٹماسفیئر میں ہر طرف دیکھیے محبت ہی محبت بکھری ہوتی ہے۔ دیکھنے کے لیے نظر بھی محبت کی چاہیے، سوچنے کے لیے سوچ بھی محبت والی چاہیے، محسوس کرنے کے لیے حس بھی محبت والی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے 2 چیزیں بہت بڑے فلٹر ہیں، قرآن جو عشق نام الہی ہے، اور رمضان یہ روحانی زندگی کے واحد فلٹر ہیں۔ پاک بنیں گے تو ہی پاک اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا میسج ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے تمام فیوض و برکات کو، تمام عبادتوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ عالیت پر گامزن ہوتے ہوئے ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور
رمضان المبارک کی عبادتوں کو غارت کرنے والے سارے گناہوں سے، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے بچا کر تقویٰ جیسے بڑے فلٹر کو اپنے سول میں انسٹال کر لے کر اس قدر مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ اگلے 11 مہینوں میں یہی فلٹر ہمارا اتنا مضبوط رہے، اپڈیٹ رہے، اپ ٹو ڈیٹ رہے کہ رمضان المبارک کی طرح ہی 11 مہینے گزارنے کی سعادت حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔